إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کے اندر جو دوڑ اور دھوپ کرتا ہے، ریلوے اسٹیشنوں پر، بس اڈوں پر، چوراہوں پر، سڑکوں پر روزانہ ہم اور آپ جو انسانیت کی ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھتے ہیں اور ایک بہت بڑا ہجوم چلتا اور پھرتا ہوا ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے. برسات کے موسم میں بھیگتے ہوئے، گرمیوں کے موسم میں پسینوں سے شرابور ہوتے ہوئے، سردیوں کے موسم میں ٹھٹورتے ہوئے، ان میں اکثر لوگوں کی محنتیں آج کے لیے نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ آج بھر کا لقمہ، آج بھر کی روٹی، آج بھر کا نوالا، آج بھر کا کھانا ان کے پاس موجود ہوتا ہے. ان کی محنتیں دراصل کل کی روزی اور روٹی کمانے کے انتظام میں ہوتی ہیں. اور اگر اور آگے کہا جائے تو اپنے بیوی بچوں کے فیوچر، مستقبل کو سنوارنے، بنانے، سجانے میں ان کی محنتیں درکار ہوتی ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہ اپنی جگہ صحیح ہے، پر سوال ہمارے اور ذہن میں یہ اٹھتا ہے آپ کے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر شے، ہر چیز، اور یہ زندگی جس کی قسمت میں، مقدر میں فنا ہو جانا لکھا جا چکا ہے، ختم ہو جانا لکھا جا چکا ہے، عارضی طور پر، وقتی طور پر اور ایک خاص مدت کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ دنیا ملی ہے، پر ساری محنتیں اسی دنیا کے لیے. پھر وہ کل جس کو اللہ رب العزت نے آخرت سے تعبیر کیا ہے، اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں اور کیا تیاریاں کر رہے ہیں اور کیا ہونی چاہیے، اس پر غور اور خوض کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک شخص آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، ما اعددت لہا، جس قیامت کے سلسلے میں تم مجھ سے پوچھنے آیا ہے یہ بتا اس کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ کہا کوئی خاص تو نہیں، لیکن انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احببت، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا. دیکھو، ہوشیار، سمجھدار، عقل مند، تجارت کرنے والا آدمی یا کاروبار والا آدمی یا ذمہ دار آدمی وہ ہوتا ہے جو ہر روز یا ماہانہ
اپنے معاملات کا، اپنی دکانوں کا ایک حساب اور کتاب رکھتا ہے، نفع ہوا ہے یا پھر نقصان ہوا ہے، نقصان اور خسارے میں اگر وہ ہے تو پھر آئندہ ایک نئی سوچ، ایک نئی تدبیر، ایک نئے منصوبے کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے اور پھر وہ خسارے سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور اگر نفع میں ہے، فائدے میں ہے، تو پھر ایک نئی امنگوں کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ اور نئے ولولوں کے ساتھ اپنے کاروبار اور ترقیاں اور زیادہ پانے کے لیے مزید نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جو بندہ کسی کام کو کرنے سے پہلے اور کسی عمل کو انجام دینے سے پہلے اس کی جانچ کرتا ہے، اس کی پڑتال کرتا ہے، اس کا حساب اور اس کا محاسبہ کرتا ہے کہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہو، یہ عمل جو کرنے جا رہا ہو، اس عمل سے ہمیں رب کی قربت ملے گی یا پھر رب سے دوری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں، عمل کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کو کرنے سے ہمیں رب کی رضا ملے گی یا پھر ہمیں رب کی ناراضگی اور ناخوشی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کام جو کرنے جا رہے ہیں، یہ عمل جو کرنے جا رہے ہیں، اس کام سے ہمیں جنت کے راستے آسان ہو کر داخل ہونے کا موقع ملے گا یا پھر نار جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آدمی کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کام کو کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، نیکی ملے گی یا پھر اللہ کا تیار کیا ہوا عذاب اور اس کی سزا ملے گی۔ اگر یہ سوچ ہے، یہ محاسبہ ہے اور یہ حساب ہے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں، ہمارے اور آپ کے دلوں میں، تو یقیناً انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب، اور بلا حساب و کتاب، بلا سوچے اور سمجھے، بلا کوئی غور و فکر کیے ہوئے آپ یوں ہی قرآن و حدیث کی روشنی سے ہٹ کر کے، اس کی تعلیمات سے ہٹ کر کے اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کوئی خیال نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، تو پھر آپ کو اپنی آخرت کے سلسلے میں خیر منانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یقیناً ہوشیار آدمی وہ، ہم دنیا میں بغلوں والوں کو ہوشیار سمجھتے، پیسوں والوں کو ہوشیار سمجھتے، طاقت والوں کو ہوشیار سمجھتے، تندرست آدمی کو ہوشیار سمجھتے، نہیں، حدیث کہہ رہی ہے اور شریعت کہہ رہی ہے کہ الکیس من دان نفسہ، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا ہمیشہ محاسبہ کرتا رہتا ہے، اپنے نفس کا ہمیشہ حساب کرتا رہتا ہے، اپنے لمحوں، اپنے گھڑیوں، اپنے دنوں، اپنے رات، اپنے مہینے، اپنے سال، ان تمام چیزوں کا حساب کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہم کیا تھے اور آج کہاں ہیں۔ اگر غلط راہوں پر تھے تو صحیح راہ پر آئے کہ نہیں آئے، اگر صحیح راستے پر تھے تو ایسا تو نہیں کہ ہم غلط راستے پر آ گئے۔ یہ ہے محاسبہ آدمی کا، اور ہوشیار اسی کو بولا گیا کہ وہ ہوشیار ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی یعنی آخرت کے لیے اس دنیا میں رہ کر تیاری کر رہا ہو۔ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا یقیناً بڑا مشکل ہے، لیکن وہ ہمیں کرنا، اس لیے کہ آخرت کے اندر حشر کے میدان میں ہمارے اور آپ کے نجات کا سب سے بڑا وسیلہ اور سب سے بڑا ذریعہ اور واسطہ وہ خود ہمارے اعمال صالحہ ہوں گے، ہماری نیکیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں آئے ہوئے ہر شخص کو اپنے رب کے سامنے اکیلا کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا ہے، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی تمہارا ہیلپر اور کوئی معاون نہیں اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہر بندے کو اکیلے اپنے خدا اور اپنے خالق اور اپنے مالک کے سامنے اپنے اس دنیاوی کرتوت کا جواب دہ ہونا پڑے گا اور آپ کو حساب دینا پڑے گا، کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حشر کی عدالت میں بندہ دائیں جانب دیکھے گا، اپنے اعمال ہی دنیاوی دیکھے گا، بائیں جانب دیکھے گا، وہ دنیا میں کیے ہوئے اپنے اعمال ہی دیکھے گا، سامنے دیکھے گا تو چنگھاڑتی ہوئی، چیختی ہوئی، پکارتی ہوئی، للکارتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی اسے جہنم کی آگ دکھائی دے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ میری امت کے لوگوں اس نار جہنم سے بچنا ہے تو چاہے کھجور کا آدھا حصہ بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچا لو، پر عمل کر کے بچاؤ، اس لیے کہ یہی عمل، یہی نیکیاں ہمارے اور آخرت کے لیے، ہمارے اور آپ کے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اور بنیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے نفس کی 3 حالتیں بیان کی، 3 حالتیں۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ،
انسان کے اندر وہ نفس ہوتا ہے جو خالص ہمیشہ اس کو برائیوں ہی کی طرف ابھارتا ہے، نیکیوں کا خیال بھی ذرہ برابر اس کے ذہن میں نہیں آتا، ہمیشہ گناہ سوچتا ہے، ہمیشہ گناہ کرتا ہے، ہمیشہ برائی کی طرف جاتا ہے اور ہمیشہ برائی کی طرف وہ ابھرتا ہے، وہ ہے نفس امارہ۔ اور یہ آپ جانتے ہیں اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، زلیخا نے پوری طرح اپنا جال دعوت گناہ کے لیے یوسف علیہ السلام پہ پھیلا دیا تھا، کسی طرح بھی وہ آمادہ کرنا چاہ رہی تھی، پر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور سنو یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی توفیق مجھ کو ملی کہ میں نے اپنے نفس کو پوری طرح کنٹرول میں کیا۔ اس وقت دعوت گناہ کے لیے جب زلیخا مجھے بلا رہی تھی، کوئی آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی، بند کمرے میں تھا، چاہتا تو وہ کر سکتے تھے لیکن نہیں، کہا اللہ کی پناہ، اس کی ہدایت کیا ملی، اس کی رہنمائی کیا ملی، اور میں نے خود اپنے نفس پر پوری طرح قابو میں کیا، اپنے نفس کو کنٹرول میں کیا اور اپنے آپ کو اس برائی سے بچایا۔ لیکن سنو، نفس امارہ وہ ہے جو ہر انسان کے پاس ہے، وہ صرف انسان کو برائی ہی کی طرف ابھارتا ہے، گندگیوں ہی کی طرف ابھارتا ہے۔ اور دوسری حالت اللہ نے فرمایا کہ نفس لوامہ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ایک ملامت ہوتی ہے۔ ارے آدمی کا کوئی قرض لیا ہے اور قرض کھانے کا ارادہ رکھ رہا ہو کہ نہیں دوں گا، یا بےمانی کر رہا ہے، کسی کی زمین جائیداد بےمانی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اچانک اس کے دل میں وہ نفس جاگ رہا کہ نہیں، یہ جو کرنے جا رہے ہو یہ تمہارے نفس کی ملامت ہے، نہیں کرنا، یہ ایسا نہیں کرنا۔ یا کر لیا آپ نے کوئی کام، اب ہو جانے کے بعد وہ غلطی اور خطا ہو جانے کے بعد آپ کا نفس آپ کو بار بار ملامت کر رہا، نہیں کرنا چاہیے، آپ کو نہیں مارنا چاہیے، نہیں لوٹنا چاہیے، نہیں گالی دینا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل میں یہ چیزیں ملامت کر رہی، توبہ استغفار کر دیجیے۔ اور تیسرا نفس ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ وہ نفس ہے جو رب کو مطلوب ہے، جو رب کو اپنے بندے کی ضرورت ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے جو بندہ اپنے رب اور اپنے رسول کے ہر فیصلے سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنے رب اور اپنے رسول کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے اعمال اختیار کرتا ہے، اور جنت کے اندر جنت کو حاصل کرنے کے لیے وہ نیکیوں کی تمام راہیں اختیار کرتا ہے۔ وہ اللہ، اس کے رسول، اپنے رسول سے وہ نفس راضی ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، جس کو اللہ کہے گا داخل ہو جا جنت کے اندر۔ یہ تین نفسیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے صحابہ، ہمارے جو اسلاف گزرے، وہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کیسے کرتے تھے، وہ اپنا حساب کیسے کرتے تھے۔ حساب کتاب تو یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، دنیاوی حساب بھی ہے اور اخروی حساب بھی ہے۔ حساب اور کتاب سے دنیا میں آنے والا کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ہر شخص کو کسی نہ کسی کا ذمہ دار بنایا ہے، ہر شخص کے نیچے ماتحت رہنے والا بنایا ہے۔ کوئی آدمی آزاد نہیں ہے، کوئی آدمی حر میں جیتا نہیں ہے، اس کے پاس بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت سارے احساسات ہوتے ہیں۔ تو آدمی آزاد جب نہیں ہے تو حساب و کتاب اس کے سامنے آنا چاہیے، حساب و کتاب ہونا چاہیے۔ ماں باپ ہے، اپنی اولاد کے ذمہ دار ہے، حساب کتاب ہونا چاہیے۔ کہاں رہے ہو تو 2 بجے راتیہ میں آیا ہو بھاگ، کہاں رہے ہو ابھی تک، یہ حساب ہونا چاہیے۔ تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، کہاں فون کر رہے، کس سے بات کر، حساب ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داروں کی اور سرپرستوں کی یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، اور حساب و کتاب کے معاملے میں محاسبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اولاد کے سلسلے میں اپنا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اگر اولاد ہو تو اپنے ماں باپ کے سلسلے میں آپ نے حق ادا کیا نہیں کیا، بیوی شوہر کا، بھائی بہن کا، یہ تمام رشتے جو ہیں یہ حساب و کتاب مطلوب رکھتے ہیں، آدمی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کیسے حساب کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، نبیوں کی جماعت کے بعد سب سے افضل شخصیت اس کائنات، سب سے بہترین شخصیت، اپنی زبان توڑ رہے ہیں، مروڑ رہے ہیں، اپنی زبان کھینچ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ زبان کیوں کھینچ رہے ہو؟ کہا یہ زبان ہے جو بغیر ہڈی کے ہے، یہ زبان ہے جو بغیر ہڈی کے ہے، اور یہ کبھی تھکتی نہیں ہے، جہاں چاہے، جیسی چاہے، جو چاہے یہ قینچی کی طرح چلتی ہی رہتی ہے، اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر یہ ہلاکت و بربادی کا سامان تیار کر دیتی ہے۔ اس لیے آج میں اپنی زبان کو
تیار کر رہا ہوں قابو میں لانے کے لیے، کنٹرول میں لانے کے لیے، اس کو سیدھی کرنے کے لیے کہ خبردار میری زندگی میں کبھی ہلاکت کا ذریعہ نہیں بننا، میری زندگی میں تباہی کا سبب نہیں بننا۔ یہ وہ بکر ہے، اے کاش آسمان میں اڑنے والا میں پرندہ ہو جاتا، اے کاش زمینوں پر لگے ہوئے میں درخت ہو جاتا، اے کاش زمینوں پر اگے ہوئے میں یہ گھاس اور پھوس ہو جاتا، انہی کے طرح مرجھا کے اسی دنیا میں ختم ہو جاتا، اللہ کے یہاں حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے دوسرے امیر بنائے گئے، خلیفہ بنائے گئے، جانشین بنائے گئے، سردار بنائے گئے، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ عمر تمہارا مقام تو بڑھ گیا، تمہارا مرتبہ تو بڑھ گیا۔ یہ بات آنی تھی کہ گئے ایک دیوار کی آڑ میں اور یہ سوچ کر کہ یہاں کوئی سننے والا نہیں، لیکن دیوار کی دوسری طرف صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ عمر بن خطاب اس احساس کے ساتھ کہ کوئی میری آواز نہیں سن رہا ہے، مخاطب ہو رہے ہیں خود سے، اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، تنہائی میں اپنے آپ کو کوس رہے کہ عمر امیر المومنین ہو گئے ہو، خلیفۃ المسلمین ہو گئے ہو، اللہ سے ساری زندگی ڈرتے رہنا، اس لیے امارت کا یہ احساس غرور اور تکبر کہیں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے عذاب کا مستحق نہ بنا دے، تمہارے اندر یہ غرور نہ آنے پائے، یہ تکبر نہ آنے پائے، اپنے آپ کو کوس رہے۔ اور آخری لمحے میں پیٹ میں چھرا گھونپ دیا گیا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پیٹ میں چھرا گھونپ دیا گیا، زندگی کی آخری لڑائی لڑ رہے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، لوگ آپ کی تیمارداری کو آ رہے ہیں، آپ کی عیادت کو آ رہے ہیں، آپ کی خیریت طلب کرنے آ رہے ہیں، اور ہر شخص آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے رہا ہے کہ امیر المومنین آپ نے اپنی زندگی میں خلافت کا فریضہ حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے، آپ نے اپنی رعایا کا بہت خیال رکھا ہے، اور آپ نے عدل و انصاف کی بے نظیر مثالیں قائم کی ہیں، آپ ڈرنے نہیں، تسلی رکھیے۔ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں سن کر کہہ رہے ہیں کہ ہٹ جاؤ یہاں سے، یہ ساری باتیں اپنے زبانوں سے نکلی ہوئی بند کرو۔ اور عمر یہ کہتا ہے آخری لمحے، عمر یہ کہہ رہا ہے، سنو کہ قیامت کے دن اگر اللہ کا یہ اعلان ہو جائے کہ اے عمر تم نے جو خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تھی اس کے عوض میں آج حشر کی عدالت میں نہ تمہیں کوئی اجر و ثواب ملے گا، نہ تمہیں کوئی نیکی ملے گی، اور نہ ہی تمہیں کوئی عذاب اور سزا ملے گی، میں بہت خوش نصیب سمجھوں گا اپنے آپ کو کہ نہ نیکی ملے نہ عذاب ملے، اس سے بڑی خوش نصیبی کی کیا بات۔ وہ عمر بن خطاب ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اگر اعلان کرے قیامت کے دن سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ، ایک بندہ ہوگا جس کو آج جہنم میں جانا پڑے گا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں اللہ سے اتنا خوف کھاتا ہوں، اتنا ڈرتا ہوں کہ وہ ایک آدمی جو جہنم میں جانے والا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمر ہی ہے، اور اگر اللہ اعلان کر دے سب کے سب جہنم میں چلے جاؤ میرا ایک بندہ جنت میں داخل ہوگا، تو ابن خطاب کہتے ہیں میں اللہ سے حسن ظن رکھتا ہوں، اتنی اچھی امید رکھتا ہوں کہ میں چاہوں گا اور میں سوچوں گا کہ وہ جنت میں اکیلا جانے والا آدمی عمر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پل کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا ووزنوا قبل ان توزنوا، کہ لوگوں اپنا حساب و کتاب یہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اللہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو کرے گا ہی، اس سے پہلے ہر آدمی اس دنیا میں اپنے حساب و کتاب سے جنت و جہنم کا فیصلہ خود کر سکتا ہے کہ ہم جنت کے راستوں پر چل رہے ہیں یا پھر جہنم کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا، کوئی اتنا پاگل نہیں ہوتا، اس لیے عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب اسی دنیا میں خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے عملوں کا وزن اسی دنیا میں خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال قیامت کے دن حشر کی عدالت میں ترازو پر وزن کیے جائیں۔ آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول، ایک بار کی مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے، بڑی تیز آندھی چل رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، اور ان کے جو قدم تھے پڈلیاں، ان کے قدم اور پڈلیاں بہت ہی پتلی اور کمزور تھی۔ صحابہ نے جب دیکھا درخت پر چڑھتے ہوئے تو سب ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ اللہ کے نبی آگے کہا کیا کہہ رہے؟ کہا اللہ کے نبی دیکھ نہیں رہے ہو
اتنی تیز آندھی چل رہی ہے، عبداللہ بن مسعود درخت پر چڑھے ہوئے ہیں اور ہم اس لیے مذاق اڑا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ ہوا کے تھپیڑوں میں گر جائیں اور ہوا کے رو میں بہ جائیں اور گر پڑے درخت سے۔ ہم ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ان کا مذاق ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو آج ان کی پتلی پنڈلیوں پر تم ہنس رہے ہو، یہی پتلی پنڈلیاں کل قیامت کے روز اعمال کے اعتبار سے اتنا وزندار ثابت ہوں گی کہ مثل احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، یہ دونوں پنڈلیاں ان کی اعمال کے اعتبار سے احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ثابت ہو جائیں گی۔ وہاں اعمال کے اوزن ہوں گے، انسانی وزن نہیں ہوگا۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی کہ ایک بھاری بھرکم آدمی کو، بہت وزندار آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ کے یہاں ترازو میں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی قدر نہیں رکھے گا، عزت نہیں رکھے گا، اس کا وہ مقام بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قیامت کے روز جو وزن ہوگا ترازو پر وہ انسان کے کیے ہوئے اپنے اعمال وزن کیے جائیں گے، انسانی گوشت اور پوشت اور ہڈیاں وزن نہیں کی جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قول کو یاد رکھو اور اپنا محاسبہ رکھو کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اپنے غلام کی کان مروڑ رہے ہیں، ان کو سزا دے رہے ہیں۔ پیچھے سے آواز آئی، عبداللہ کیا کر رہے ہو، کیوں سزا دے رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ نے فرمایا کہ جتنی قدرت تم اس غلام پر رکھتے ہو اس سے زیادہ اللہ تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اگر آج تم اس کو سزا دے رہے اور کہیں اس کے جرم سے زیادہ سزا تم نے دے دی تو ذرا سوچ لو، حساب لے لو کہ اللہ کے یہاں آخرت میں تم کیا جواب دو گے۔ اگر جرم سے زیادہ سزا مل گئی تو پھر آپ اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس غلام کو آزاد کر دیا، کہا اللہ کے نبی میں اس غلام کو آج کے بعد آزاد کرتا ہوں۔ اگر حساب آخرت کا ڈر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت اور جہنم کے بیان پر اترا نہیں رو رہے ہیں، لیکن قبر کی دنیا سے گزر رہے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں کہ داڑھی مبارک بھیگ جا رہی ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس قبر جنت اور جہنم کے تذکرے پر رو نہیں رہے ہو آپ اتنا جتنا قبرستان سے گزر کر روتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی آخرت کی پہلی منزل ہے، یہی آخرت کی پہلی منزل ہے جہاں ہم اور آپ اپنے مردوں کو دفناتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، دنیاوی گفتگو کرتے ہوئے چلے آتے ہیں، کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ قبرستان میں جا کے جو ہے زار و قطار رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں بیڑا پار ہوا تو آخرت کی باقی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، قبر کھودی جا رہی ہے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی ہے، قبر کھودی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے جا کر بیٹھ گئے اور لکڑی کی ایک نوک سے زمین کورید رہے ہیں، زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں بچوں کی طرح۔ سارے صحابہ آپ کے قریب آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا گیا کہ آنکھوں سے آنسو ایسے گرے کہ زمین کی مٹی بھیگ گئی، زمین کی مٹی تر ہو گئی۔ صحابہ نے کہا کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمانے نبی جاری ہوا مثل هذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیو یہ مردہ جیسے آج دفن آیا ہے ایسے ہی ایک بات دیگرے ہم اور آپ سب کے سب یہی آنے والے ہیں، لہٰذا یہاں آنے کی تیاری کرو، یہاں آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ ہم اور آپ کہاں تیار کریں؟ اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس ہر شخص یہ سوچ لے اور اپنے آپ کو یہ غور و فکر کر لے کہ کل کی دنیا آخرت کے لیے اس نے کیا کر کے بھیجا ہے، کیا تیاری کر لی ہے اس نے۔ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، دوبارہ کہہ رہا اللہ ڈرو اللہ سے۔ یہ زندگی تمہاری نہیں، یہ دنیا تمہاری نہیں، یہ دولت تمہاری نہیں، یہ سب اللہ کی ہے اور ایک دن اسی کے دربار میں تمہیں حاضر ہونا ہے۔ یہ حساب و کتاب کا معاملہ اپنے ذہنوں میں ہمیشہ رکھو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جو تم کرتے ہو ساری چیزوں کی خبریں اس کو پتہ ہوتی ہیں، اس کو معلوم ہوتا ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، دیکھو اللہ کتنی پیاری نصیحت کر رہا ہے، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، خبردار ہو جاؤ میرے بندو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے سلسلے میں غافل ہو گئے، انہیں غفلت سے اور سستی سے انہوں نے کام لیا تو حال یہ ہوا کہ اللہ نے بھی ان کی نفسوں کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے حساب سے اس قدر ڈر، ایک لوڈی کو آواز دے رہے ہیں، پکار رہے، بلا رہے کسی ضرورت سے، وہ سن کر بھی نہیں آ رہی ہے، وہ سن کر بھی انسنی کر رہی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی وہ آپ کی آواز سن تو رہی ہے پر مارے نخرے کے وہ آپ کے جواب میں آ رہی نہیں ہے، آپ کے پاس آ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مسواک تھا، اسے لے کر دروازے کے باہر نکلے، کہا اگر مجھے آخرت کے حساب کا ڈر نہ ہوتا کہ اس مسواک کے مارنے سے اس کے جرم سے کہیں زیادہ سزا نہ اس کو مل جائے تو میں آج اس کو مسواک سے مار کر ہی چھوڑتا، لیکن آخرت کا ڈر، آخرت کے حساب و کتاب کا ڈر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، حساب کتاب کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اپنی زندگی کا تو تمہیں خود ہی پتہ نہیں، اپنی زندگی کا تمہیں خود ہی بھروسہ نہیں۔ ارے کاروبار ہو، تجارت ہو، یا اپنا فیملی کا معاملہ ہو، یا پھر اپنی دکانداری ہو، جو بھی ہو، حساب کتاب کا معاملہ بہت ہی کٹھن ہوتا ہے اور اس کو اپنے پاس ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے۔ دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے، آج وہی قومیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ دیکھو کیا کہا گیا، ہر آنے والا دن، غور سے سننا، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دنوں سے بہت خراب ہوگا، ہر آنے والی اولاد گزری ہوئی اولاد سے بہت خراب ہوگی، اور ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہت خراب ہوگا۔ فتنوں کے زمانے آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے۔ اب ضرورت ہے ہمیں اور آپ کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو انفرادی طور پر اجتماعی نہیں کر سکتے، ہر آدمی اپنا انفرادی طور پر جائزہ اور حساب لے اور وہ یہی کوشش کرے کہ ہم ہر آنے والے دن میں پہلے دنوں سے بہتر بن کے دکھائیں، ہم آنے والے دنوں میں پہلے دنوں سے اچھا بن کر دکھائیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھنا شروع کریں گے۔ ہم خیرات نہیں کرتے تھے، ہم خیرات کرنا شروع کریں گے۔ ہم کسی سے معاملات صفائی سے نہیں رکھتے تھے، ہم معاملات صفائی سے رکھیں گے۔ دل کی دھڑکنیں بند ہونے میں سیکنڈوں بھی نہیں لگتے میرے بھائی، سیکنڈوں بھی نہیں لگتے۔ حساب و کتاب صاف رکھو، اس دنیا کے اندر بھی، چاہے وہ بندوں کے آپسی حساب ہوں اور اللہ کے تعلق سے جو اپنا حساب ہوتا ہے وہ رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیروں میں، دن کی روشنی میں اٹھ کے بیٹھ کے جاگتے سوتے اپنا اپنا حساب کرتے رہو۔ ہم نے آج کیا کیا، کتنی نیکی کی، کہیں ایسا تو نہیں برائیاں زیادہ ہو گئی، تو کل کوشش کرو برائی کم ہو یا ختم ہو، نیکی زیادہ ہو جائے۔ ایسے سارے معاملات ہیں جو حساب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی اس زندگی کے اندر دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اندر اخروی اعتبار سے بھی حساب و کتاب کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان بنائے، اللہ ہماری دنیاوی راہوں کو بھی آسان بنائے، خوشحال ہماری زندگی رکھے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں خوشحال اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں خطبے کے ایک ضروری اعلان ہے، ممبرہ کی